الذین یؤمنون بالغیب. اب یہ متقیوں کی ھدی المتقین کہا گیا. اب متقیوں کی کچھ صفات کا بیان ہے. یہ بہت غور سے سنیے گا. آج کے سبق کی سب سے اہم ترین چیزیں یہی ہیں کہ اللہ پاک نے خود ہی متقیوں کا کچھ تعارف کرا دیا. اچھا، اور اس تعارف جو ابھی آ نہیں آئے تھے، آپ لوگوں نے بہت دفعہ سنی، لیکن آج اس کو ایک امید ہے کہ آپ جب ایک اور انداز سے غور کریں گے تو کچھ نئی باتیں آپ پر کھلیں گی. آپ نے آج تک شاید اس پہلو سے اس پہ غور نہ کیا ہو. کہ اس کو آئینہ بنا لیجئے، پتہ چل جائے گا کہ ہم متقی ہیں یا نہیں ہیں. یہ جب صفات بیان ہو رہی ہیں، اس کو اس قرآنی آئینے کو آئے اپنے سامنے یوں رکھ لیتے ہیں، یہ ہمارے اندر ہے یا نہیں ہے. اگر ہمارے اندر ہیں تو شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ کا اور اس کو مزید بڑھائیں، اور اگر ہمارے اندر نہیں ہے تو پھر دنیا کے تمام کام چھوڑ کر یہ کام کرنے والا ہے. یہ ہماری کامیابی اور ناکامی کی سب سے بڑی چیز ہے. اگر ہم اس میدان میں ناکام ہو گئے تو ہمارے پاس کامیابی کی اور کوئی صورت نہیں ہے. پھر ہمیں ہمارا پیسہ نہیں بچا سکتا، اولاد نہیں بچا سکتی، منصب اور عہدہ نہیں بچا سکتا، جمع شدہ دولت نہیں بچا سکتی. پھر ہم ایک ایسے بڑے نقصان کی طرف جا رہے ہیں کہ جو خالص تباہی ہے. کیا کہا کہ پہلی صفت اہل ایمان کی، الذین یؤمنون بالغیب. الذین کا مطلب ہوتا ہے وہ لوگ جو، یعنی پرہیزگار وہ لوگ ہیں جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں. غیب پر جو ایمان، یؤمنون ایمان لاتے ہیں، بالغیب بن دیکھے. یعنی ایک دنیا آج کی دنیا کا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. آج کی دنیا کا مطالبہ یہ ہے کہ ہر چیز ہم اس چیز پر ایمان لائیں. سائنس کہتی بھی ہے، یہ سائنس کا جو دائرہ کار ہے وہ آتا بھی ان چیزوں میں. ہم ان چیزوں پر ایمان لائیں گے جس کو مشاہدہ، یعنی ہماری آنکھ یا ہمارا تجربہ یا ہمارے سینسز، ہماری حسیات اس کا ادراک کر لیں. ہم اس کو چھو سکیں، ہم اس کو چکھ سکیں، ہم اس کو دیکھ سکیں، ہم اس کو پکڑ سکیں، محسوس کر سکیں، تجربات کے اندر اس کو لایا جا سکے، تو ہم کہتے ہیں ہم اس کو مان لیں گے. اور عجیب بات ہے کہ متقیوں کی تو پہلی صفت ہی ہے کہ وہ ان چیزوں کو مانتے ہیں یا اس پر ایمان بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں جو پردہ غیب میں ہوتی ہیں. مطلب اللہ پاک نے اس کے سامنے ایک پردہ ڈالا ہوا ہے، اور ہمارا سارا عقائد کا پورا سیٹ انہی چیزوں پر مشتمل ہے. ہم اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں کہ ہم نے اللہ کو دیکھا. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر مانتے ہیں، کیا ان کو دیکھا. فرشتوں کو مانتے ہیں، کیا کبھی دیکھیں. آسمانی کتابوں کو مانتے ہیں، کیا کبھی نازل ہوتے ہوئے دیکھی ہیں. فرشتوں کے ہاتھ سے نبیوں کے دل پر اترتے ہوئے اس منظر کا مشاہدہ کیا ہے کیا ہم نے کبھی. جنت کو مانتے ہیں، دیکھی ہے. دوزخ کو مانتے ہیں، کبھی دیکھی ہے. قیامت کو مانتے ہیں، کیا ابھی دیکھی ہے. آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں جو ہمیں پتہ نہیں کہ کیا ہوگا. یہ ساری چیزیں غیب سے تعلق رکھتی ہیں. مجھے ڈر ہوتا ہے میری بات لمبی نہ ہو جائے، اور بعض لوگ مجھے کہتے بھی ہیں کہ آپ کی تشریح بہت لمبی ہے، اس کو تھوڑا مختصر کریں، لیکن بعض ضروری باتوں کے بغیر مجھ سے آگے جایا نہیں جاتا. اور وہ یہ ہے کہ یاد رکھیے گا کہ یہ جو نئی دجالی تہذیب اس وقت جس کا ہمیں سامنا ہے، یہ دجالی تہذیب غیب کا مکمل انکار کرتی ہے، اور انسان کا یقین مادے پر بٹھاتی ہے. مادے کو سمجھتا ہے، ایک میٹرلسٹک اپروچ بناتی ہے انسان کی. 24 گھنٹے مادے کے پیچھے بھگاتی ہے. ہر وہ چیز جو جس کا کوئی مادی وجود ہو. غیب کی باتوں پر، غیب کی خبروں پر، غیب کے وعدوں پر، اور وہ پوری زندگی پر، اس کے لیے انسان پھر تیار نہیں ہوتا آسانی کے ساتھ. یہ بہت بڑا اس کا المیہ ہے. حد سے زیادہ مادی زندگی گزارنے کا نتیجہ انتہائی بے سکونی. آپ یاد رکھیے گا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں یہاں، اگر آپ بے سکونی محسوس کرتے ہیں یا کرتی ہیں، ڈپریشن ہے، ٹینشن، ایک خاص قسم کا بے چینی، اضطراب، کسی چیز سے مزہ نہ آنا، دنیا کی ساری چیزیں ہونا اور اس کا لطف نہ آنا، اگر ایسی کوئی کیفیت ہے، مادی زندگی سے ذرا باہر نکلیے. تھوڑا مادی زندگی کو کم کیجیے.
جان بوجھ کر ڈیلیبریٹلی اپنے ان چیزوں اور جتنی اسباب جنہوں نے سہاروں نے مل کر آپ کو راحت اور خوشی نہیں پہنچائی، ان کو ذرا کم کر کے پھر دیکھیے کہ اب کیا آپ محسوس کرتے ہیں. یہ بھی ایک صورت ہوتی ہے. خیر، عرض کیے کہ غیب کے اوپر ایمان لاتے ہیں، فرشتے، سارے جنت دوزخ ساری چیزیں غیب ہے، اور یہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہے. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ویقیمون الصلاۃ، اور وہ قائم کرتے ہیں نماز کو. قائم کرنے کا کہا گیا ہے، ادا کرتے ہیں نہیں کہا گیا کہ نماز ادا کرتے ہیں. ہم تو ادا کرتے ہیں، اللہ پتہ نہیں ادا بھی کرتے ہیں یا نہیں کرتے. قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو اس کے تمام واجبات اور شرائط کے ساتھ، ظاہری باطنی خوبیوں اور محاسن کے ساتھ، پورے آداب اور خشوع و خضوع کے ساتھ، پورے اہتمام اور تمام احکام کے ساتھ ایسے ادا کیا جائے کہ واقعی نماز بن جائے اور اس کے وہ اثرات اور نتائج ہماری زندگی کے اندر نکلے جو نکلنے چاہیے. ایک نتیجہ صرف بتا دوں جو صحیح نماز کا ہونا چاہیے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی کے کاموں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تمام چیزوں سے روک دیتی ہے. قرآن کہہ رہا ہے. کیا ہماری نماز روک رہی ہے؟ نماز بھی چل رہی ہو اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کام بھی چل رہے ہوں اور بے حیائی اور فحاشی کی چیزیں بھی چل رہی ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز ٹھیک نہیں ہے. وہی نماز یقیمون الصلاۃ نہیں ہے. ادائیگی نماز شاید ہو رہی ہو، اقامت صلاۃ نہیں ہو رہی. تو اس لیے مردوں کے لیے نماز، ایک بات یاد رکھیے گا کہ مسجد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، مسجد کے پڑوسی کے لیے مسجد کے علاوہ کہیں پر نماز نہیں ہوتی، اس کو مسجد میں نماز پڑھنی چاہیے. اور خواتین کو گھر میں پڑھنی چاہیے، ان کے لیے گھر کے اندر نماز پڑھنا زیادہ افضل ہے. مردوں کے لیے مسجد میں نماز پڑھنا افضل ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا افضل ہے. اور نماز کا سلسلہ یاد رکھیے گا کہ اس کی تیاری سے شروع ہو جاتا ہے، وضو اس میں آ جاتا ہے، اذان اس میں آ جاتی ہے، چل کر مسجد جانا آ جاتا ہے، سنت غیر موقدہ، اس کے بعد نماز کا انتظار، پھر نماز کا خشوع خضوع، قرات سمجھنا، اور آخر تک یہ پورا نماز کا ایک سلسلہ ہے جو دن میں 5 دفعہ آتا ہے. اس کی اہمیت آپ اتنی دیکھیں کہ اللہ جل شانہ نے پورا دین سہولت پر بنایا ہے. حج ساری زندگی میں ایک دفعہ فرض کیا ہے، روزے سال میں ایک دفعہ آتے ہیں، زکوٰۃ سال میں ایک دفعہ آتی ہے، لیکن نماز اتنی محتم بالشان، اتنی عظیم الشان، اتنی اللہ تعالیٰ کی کو پیاری، اپنے بندے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پسند کردہ چیز ہے کہ دن میں 5 دفعہ رکھی ہے. جس نے اپنے بندے پر کوئی تکلیف نہیں ڈالی، تو یہ 5 وقت کی نماز بھی اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی روحانی ضرورت ہے. اگر یہ 5 وقت کی نماز اپنے تمام آداب، احکام، خشوع خضوع کی رعایت کے ساتھ پڑھے گا تو یہ اس کی بہت بڑی روحانی، جسمانی اور دنیاوی اور اخروی ضروریات پوری کر رہی ہے. یہ اس کی ضرورت ہے نماز انسان کی. اس میں جتنی وہ کمی کرے گا اتنا بیمار ہوتا چلا جائے گا، روحانی بیمار بھی، جسمانی بیمار بھی، اور پریشان حال بھی ہوتا چلا جائے گا. یہ یاد رکھیے گا نماز کے بارے میں. متقیوں کی تیسری صفت ہے کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ اور اس چیز میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے، وَمِمَّا، اور اس چیز میں سے جو ہم نے رزقناہم، ہم نے ان کو رزق دیا ہے، ينفقون، خرچ کرتے ہیں. اس چیز میں سے، بیشتر مفسرین نے فرمایا کہ چیز سے مراد مال ہے، یعنی کہ اس مال میں سے جو ہم نے ان کو دیا ہے خرچ کرتے ہیں. زکوٰۃ دیتے ہیں، عشر نکالتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، فطرانہ دیتے ہیں، نفلی صدقات دیتے ہیں. حدیث شریف ہے بخاری شریف کی کہ ان فی المال حقا سوى الزکاۃ، مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے. یعنی انسان صرف فرض
زکوٰۃ نکالنے کو کافی نہ سمجھے، اور جتنا وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر سکتا ہے، یہ ان کی ایک خاص وصف ہے کہ وہ اپنے مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ مال میں خرچ کرنے سے اللہ تعالیٰ کو کیا فائدہ ملتا ہے؟ وہ تو مالک ہے ساری دنیا جہان کا۔ یاد رکھیے گا کہ مال کو جمع کرنے کی ہوس ایک دلی بیماری ہے، حب مال ایک دل کی بیماری ہے۔ خواتین مجھے معاف کر دیں، وہ ناراض ہوتی ہیں جب میں خاص طور پر کسی عادت کے بارے میں کہوں۔ خواتین میں چیزوں کو جمع کرنے کا بہت مزاج ہوتا ہے عام طور پر۔ الماریاں، سوٹ کیس، سٹور اور گھر کے وہ سارے کونے کھدرے جہاں پر کچھ بھی آ سکتا ہے، وہ جمع شدہ سامان سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور یقین جانیے کہ اپنے اپنے گھر کا جائزہ لے لیجئے گا کہ وہ کچھ جمع ہوتا ہے جو سال ہا سال کام نہیں آتا، سال ہا سال۔ شادیوں کے جوڑے 30 سال رکھے رہتے ہیں اور شاید پہنے نہیں جاتے، ایک ہی دفعہ پہنے گئے ہوتے۔ سچی بات یہ ہے کہ شادی کے کپڑے کرائے پر ملنے چاہیے، ملتے بھی ہوں گے شاید، کہ بس لیے جائیں اور ایک دفعہ پہن کر کرایہ جتنا دینا ہے اس کا دیں اور واپس کر دیں، کسی اور ایک کام آ جائے گا۔ پیٹیوں کے اندر رکھے رہتے ہیں۔ اور آپ آج اس سبق کے بعد اس طرح کریں کہ اپنے گھر کا جائزہ لیں اور سوچیں کہ جو غیر ضروری چیزیں آج ساری نکالتے ہیں، اس کو نکالنے کے بعد اپنی طبیعت پر اس کا سکون محسوس کیجیے گا۔ آپ کو ایسے لگے گا کہ آپ کے سینے پر چٹانیں دھری ہوئی تھی جو آپ نے اتار دی ہیں۔ بلا وجہ جمع کرنا۔ میں آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے چند گھنٹے پہلے، اسی آخری دن، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین جن کے حجرے میں آپ تشریف فرماتے، کہا کہ عائشہ وہ دینار کہاں ہے؟ اما عائشہ نے وہ 8 دینار اٹھا کر لے آئیں جو گھر میں کسی طاق میں رکھے تھے۔ اما کہتی ہیں حضور دیناروں کو ہاتھوں میں یوں پلٹ رہے تھے، اس ہاتھ سے اچھالتے دوسرے ہاتھ پہ، دوسرے ہاتھ سے اچھالتے پہلے ہاتھ پہ۔ اور اما عائشہ سے کہا کہ عائشہ اگر ان دیناروں کو اسی گھر میں چھوڑ کر میں اللہ سے کے پاس حاضر ہو جاتا، یعنی میرا انتقال ہو جاتا، تو اللہ تعالیٰ کہتا کہ کیا میرے بندے کو مجھ پر اعتماد نہیں تھا؟ اعلیٰ ترین درجہ توکل کا، میں اور آپ اس کی نقل نہیں کر سکتے شاید، لیکن پیغمبروں کی کیفیات کو دیکھیں کہ 8 دینار اپنے گھر چھوڑنے، فرمایا اللہ پہ کیا اعتماد نہیں کہ میں اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ کے، کیا اللہ ان کو پالنے والا نہیں؟ تو یہ جو بہت زیادہ مال جمع کرنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ پہ بے اعتمادی ہوتی ہے۔ خیال یہ ہوتا ہے کہ مال رکھو تاکہ مصیبت میں کام آئے گا، گویا کہ مصیبت میں اللہ کی طرف نگاہ نہیں جانی، پھر مال کی طرف ہی جائے گی، اور جب یہ مال پھر اس مصیبت میں کام نہیں آتا، پھر ڈپریشن ہو جاتا ہے، پھر نروس بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے، پھر دل کو جو کے اندر گھس جانے والے زخم لگ جاتے ہیں۔ اس لیے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کی صفت اہل ایمان کی، خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، اور اللہ تعالیٰ پھر جتنا وہ کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا، اللہ نے کیا کہا اس خرچ کو، یہ تم خرچ نہیں کرتے، تم مجھے قرض دیتے ہو۔ دنیا میں ایک شریف انسان اپنا قرضہ لازماً ادا کرتا ہے، تو اللہ جل شانہ اپنا دیا ہوا مال کہتے ہیں کہ جو میں نے تمہیں دیا ہے وہ تم نے کسی اور کو دے دیا، تو گویا تم نے مجھے قرض دے دیا، میرے اوپر اس کا لوٹانا ضروری ہے، اور ایک کے بدلے 10، اور بعض صورتوں کے اندر 700، بعض صورتوں میں اس سے بھی زیادہ، بغیر حساب۔ یہ اللہ فرماتے میرے اوپر ہے۔ اب یہ اعتماد ہمیں نہیں ہوتا، اللہ نے کہا ہوا ہے، لیکن خدا جانے ایسا نہ ہم خرچ کریں کہیں کم نہ ہو جائے ہمارے پاس، کہیں غریب نہ ہو جائیں کہیں۔ یہ ہمارے دلی بیماری ہے، اس کا علاج کرنا چاہیے۔ اس کیفیت کے ساتھ دنیا سے رخصت نہیں ہونا چاہیے، دنیا سے جانا نہیں چاہیے۔ تو ایک تو مال۔ اچھا، امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے ذیل میں مما رزقناہم ينفقون کے حوالے سے ایک زیادہ جامع ایک اور تفسیر بھی کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ صرف مال ہی مراد نہیں ہے، مال مراد ہے، لیکن مال کے علاوہ اللہ نے جو بھی نعمت اور قوت عطا فرمائی ہے، علم ہے، عقل ہے، بدنی طاقت ہے، اسباب و وسائل ہیں اور صلاحیتیں ہیں، ذہانتیں ہیں،
اوقات ہیں، اولاد ہے، یہ سب کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا۔ کیسے خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جن کی یہ ساری چیزیں اللہ کے راستے میں لگ رہی ہوتی ہے، مال بھی لگ رہا ہوتا ہے، وقت بھی لگ رہا ہوتا ہے، جان بھی لگ رہی ہوتی ہے، اولاد بھی لگائی ہوئی ہوتی ہے، صلاحیتیں بھی لگائی ہوئی ہوتی ہیں، جو ہنر سیکھا ہوا ہے وہ بھی اللہ کے راستے میں لگایا ہوا ہوتا ہے۔ یہ لوگ صحیح معنوں میں خوش قسمت ہے۔ جو چیز انسان کو آتی ہے اس کی زکوٰۃ گویا نکالی ہوئی ہے۔ کوئی ہنر آتا ہے، میں اپنے دوستوں سے ضرور کہتا ہوں کہ جن کو اللہ پاک نے کوئی بھی ہنر دیا ہے، کسی کو آئی ٹی کا ہنر دیا ہے، کسی کو کوئی اور دیا ہے، کسی کو میڈیکل کا دیا ہے، جو بھی آپ کا شعبہ ہے اس میں سے اپنے اس ہنر کی زکوٰۃ بھی نکالیں، اپنے اس فن کی زکوٰۃ بھی نکالیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ اس میں خالص اللہ کی رضا والے کام بھی کیا۔ اپنے ہنر کو فقط پیسے کمانے کا ذریعہ نہ بنائیں، اس کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کریں۔ 3 ہو گئی۔ چوتھی صفت متقیوں کی، والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس چیز پر جو نازل کی گئی آپ کی طرف۔ حضور کی طرف کیا نازل ہوا؟ 2 چیزیں، قرآن نازل ہوا، حدیث، کیونکہ نبی خود نہیں بولتا اس لیے حدیث کو بھی ہم سمجھتے ہیں کہ نازل ہوئی، اس لیے ہم حدیث کو وحی کہتے ہیں۔ اور یہ لفظ 2 ہے، ایک کو وحی مطلوع، مطلوع کا مطلب ہو جائے جس کی تلاوت کی جاتی ہے، وہ قرآن شریف ہے۔ وحی غیر مطلوع، وہ وحی جس کی تلاوت نہیں کی جاتی، وہ حدیث ہے۔ حدیث بھی اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے، کیونکہ خود حضور نے فرمایا کہ انی اوتیت القرآن، کہ مجھے قرآن دیا گیا ہے، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور قرآن جیسی ایک اور چیز بھی، یعنی اسی طرح سن لو، حدیثیں بھی مجھے دی گئی ہیں۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام خود سے اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں، اللہ کے بولنے پر بولتے ہیں۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ بس ایک فرق ہے، فرق یہ ہے کہ قرآن کے الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، جو لوح محفوظ سے نازل ہوئے، یہ کلام ہے اللہ تعالیٰ کا، رب کا کلام ہے۔ اور حدیث کا مفہوم تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، معنی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی معنی دل میں ڈال دیا، لفظ کا چناؤ حضور نے خود فرمایا، اور قرآن کے اندر معنی بھی اللہ کی طرف سے ہے، لفظ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ یہ فرق ہے بس قرآن و حدیث کے اندر۔ تو دوسری بات یہ بیان فرمائی، اسی لیے یہ بات یاد رکھیے گا کہ جس طرح قرآن کا منکر کافر ہے، حدیث کا منکر بھی پکا کافر ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے علماء کا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا انکار بھی کفر۔ 5ویں صفت متقیوں کی، وما انزل من قبلک، یعنی اس چیز پر بھی ایمان لاتے ہیں جو نازل کی گئی ہے آپ سے پہلے نازل کرنے والی جتنی بھی آسمانی کتابیں اور صحیفے ہیں اس پر ہمارا ایمان ہے۔ آپ سنتے ہوں گے، ہم پڑھتے ہیں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، کہ میں ایمان لایا آمنت باللہ وملائکتہ، اور اللہ کے فرشتوں پر، اور وکتبہ، اور کتاب ہی نہیں ہم کہتے، ہم پڑھتے ہیں وکتبہ، اس کی کتابوں پر، ورسلہ، اس کے تمام رسولوں پر۔ تو اللہ جل شانہ یہ فرماتے ہیں کہ پچھلی کتابوں پر بھی ایمان لایا اور اس کتاب پر بھی ایمان لایا۔ اگر ان پچھلی کتابوں اور اس کتاب کے بعد کسی اور کتاب نے آنا ہوتا تو اللہ اس کا ذکر کرتے ہیں یہاں پر کہ پچھلی پر بھی لایا، اس پر بھی لایا، اگلی پر بھی لایا۔ یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی دلیل ہے کہ آپ کے بعد کوئی کتاب نہیں ہے، یہ آخری کتاب ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ بس اہل ایمان پچھلی پر لاتے اور اس پر لاتے، اس کے بعد کوئی اور چیز آنی ہوتی، کسی قسم کی بھی وحی آنی ہوتی اس طرح کی، تو اللہ پاک اس کا ضرور ذکر کرتے۔ اس کا مطلب ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس نے بھی یہ دعویٰ کیا ہے کہ میرے اوپر وحی آتی ہے، وہ دجال ہے، کذاب ہے، جھوٹا ہے، اور اس سے بڑا جھوٹا اور اس سے بڑا دجال کوئی اور نہیں ہے جو یہ کہے کہ میرے اوپر وحی آتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اگر کسی بات کی وحی نے آنا ہوتا تو آج یہاں قرآن کے اندر اس کا ذکر ہوتا۔ اور ان متقیوں کی 6ٹھی صفت، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، یعنی کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ آخرت پر یقین رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں، دل سے مانتے ہیں کہ آخرت برحق ہے، یہ سارا کارخانہ قدرت ختم ہو جائے گا ایک دن، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے،
جنت ہے، جہنم ہے، پل صراط ہے، میزان ہے، یہ آخرت کی جتنی بھی چیزیں، چار عالم ہے نا اصل میں۔ ایک عالم ارواح ہے جہاں پر ہماری روحیں تھیں، ایک عالم اجساد ہے، یہ والا عالم جہاں پر ہمارے جسم ہے، ایک عالم برزخ ہے جہاں مرنے کے بعد ہم نے جانا ہے اس جہان میں، اور یہ ہمارے مرنے کے بعد سے لے کر قیامت تک، جب تک سور پھونکا جائے گا، سور اسرافیل، اس وقت تک یہ برزخ کا عالم ہے۔ جتنے مردے آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے لوگ بھی دنیا سے تشریف لے کر گئے ہیں، مسلمان ہیں تو، اور مرے ہیں اگر کافر ہیں تو، یہ سب ایک عالم برزخ میں ہے۔ ایک عالم ہے جو، اس میں یہ الگ بات ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو خاص قسم کی حیات حاصل ہے، اور شہداء کو ایک خاص قسم کی حیات حاصل ہے، لیکن یہ سب ہے عالم برزخ کے اندر۔ پھر ایک عالم آخرت جو کہ سمجھے کہ ایک طرح سے سور اسرافیل سے شروع ہوگا اور جنت و جہنم پر جا کر اس کا انجام ہوگا، درمیان میں پل صراط اور میزان اور یہ سارے مراحل درمیان میں سے آئیں گے۔ اہل ایمان کی چھٹی صفت متقیوں کی یہ ہے کہ وہ بالآخرۃ ہم یوقنون، کہ وہ اس کے اوپر ایمان لاتے۔ اور یاد رکھیے گا کہ انسان کے پاس جو موقع ہے توبہ کا، وہ عالم برزخ سے پہلے کا ہے۔ موت کا فرشتہ جب نظر آ جائے، چاہے بھی اسے روح نہ بھی نکالی ہو، تو موت کے فرشتے کے نظر آتے ہی توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، جسے دیکھ لیا ایک دفعہ، کیونکہ دیکھتے ہی انسان کو حقیقت، سچائی اور جھوٹ کا پتہ چل جائے گا، اپنے حق اور ناحق کا پتہ چل جائے گا، اپنی کامیابی اور ناکامی کا پتہ چل جائے گا۔ موت کے فرشتے کو دیکھتے ہی انسان سمجھ جائے گا میں یا کامیاب ہوا یا ناکام ہوا، میں صحیح تھا یا میں غلط تھا۔ اس کے بعد پھر اس کے پاس کوئی رستہ نہیں ہوتا۔ تو یہ 6 صفات ہے اہل ایمان کی۔ میں نے کہا کہ اس کو ہم بنا لیں آئینہ اپنے سامنے، اور جب یہ ہم نے آئینہ بنا لیں، اللہ پاک نے ان 6 صفات والوں کے لیے اب کہا کیا ہے آخری آیت اس کے اوپر، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ ھدی من ربہم، یہی لوگ اللہ جل شانہ کی طرف سے سیدھے راستے پر، اللہ کے سجھائے ہوئے سیدھے راستے پر ہیں، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اس سے بڑی اور 2 چیزیں کیا ہو سکتی کہ بندہ کا رستہ بھی سیدھا ہو، کامیاب بھی ہو، کامیابی کی سند اللہ پاک کی طرف سے دی جا رہی ہو۔ اس سے زیادہ بڑی کامیابی کوئی اور نہیں ہو سکتی۔